حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب ایک بار قحط پڑا تو ملک کے طول و عرض میں سب سے زیادہ بھوکا اور پریشان حال انسان خلیفہ وقت کے سوا کوئی دوسرا نہ تھا۔ آپ نے اپنی خوراک گھٹاتے گھٹاتے فاقہ کشی کی حد تک پہنچا دی تھی۔ شہد، گوشت اور ہر طرح کی لذیذ چیزیں اپنے لیے عملاً حرام کر لی تھی، گھی کا استعمال چھوڑ دیا تھا، اور نیم فاقہ کشی اور ذہنی اضطراب کے عالم میں جب آپ ضرورت مندوں کے کھانے پینے کے سامان کا بوجھ اپنی پیٹھ پر اٹھائے آبادی کے طول و عرض میں دوڑتے نظر آتے تھے تو لوگ یہ دیکھ کر غم سے کراہنے لگتے تھے کہ عمر کا سرخ و شاداب رنگ جل کر سیاہ ہو گیا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ فاقہ کشوں کے شریک حال رہنے کے لیے تمام غذاؤں سے دستکش ہو کر صرف زیتون کے روغن پر گزارا کر رہے تھے۔ وہ اللہ کا پاک باز بندہ شاید بھوک سے جان ہی دے دیتا اگر دو باتیں مانے نہ ہوتی، ایک تو جان بوجھ کر جان دینے کی شرعی ممانعت، دوسرے یہ خیال کہ اگر نظم و نسق سنبھالنے والا کوئی نہ رہا تو قحط کا دامن اور بھی وسیع ہو جائے گا۔ بھوک پیاس سے کہیں زیادہ جو چیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ماہ بے آب بنائے ہوئے تھی وہ یہ لرزہ خیز تصور تھا کہ انہی کی خلافت کے زیر سایہ جو قحط انسانوں کو پیسے ڈال رہا ہے اسے دور کرنے میں خود ان کی کوشش کسی بھی دوسرے سے کم رہ گئی، یا اپنی بھاری ذمہ داری کو وہ پوری طرح نبھا نہ سکے تو اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ یہی وہ تصور تھا جو فقر و فاقہ سے کہیں زیادہ ان کو گھلائے دے رہا تھا، اور اسی لیے ریگستان کی جھلسا دینے والی دھوپ میں تپتی ہوئی زمین پر ننگے پاؤں غذا اور اناج کا بوجھ کمر پر اٹھائے وہ خود فراموشی کے عالم میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہے تھے۔ یہی وہ کرب تھا جس سے ان کی روح تڑپ رہی تھی اور ان کی جسمانی صحت کا توازن خراب ہو کر رہ گیا تھا۔ اسی اضطراب و وارفتگی کے عالم میں ایک بار انہوں نے اپنے معصوم صاحبزادے کو تربوز کا ایک ٹکڑا لیے دیکھا تو جوش و غضب سے کانپ اٹھے۔ وہ بھول گئے کہ یہ ان کا معصوم جگر پارا ہے جو اس کم سنی ہی میں ان کے ساتھ ساتھ نیم فاقہ کشی کے تجربات سے گزر رہا ہے۔ اس وقت انہیں صرف ایک بات یاد تھی، صرف ایک بات یہ کہ عامۃ المسلمین قحط کی آنچ میں تپ رہے ہیں، اس لیے خلیفہ کے بچے کو کوئی حق نہیں کہ تربوز کا ایک ٹکڑا بھی کھا سکے۔ وہ دیوانہ وار بچے کی طرف بڑھے اور بے دردی کے ساتھ اس ٹکڑے کو اس کے ہاتھ سے چھینتے ہوئے چیخے، تم پھل کھاتے ہو اور رسول خدا کی امت بھوکی مر رہی ہے۔ تم نے دیکھا یہ کیسے لوگ تھے، ان کے سینوں میں کیسا دل تھا، ان کے ذہن کس طرح سوچتے تھے۔ اللہ کے آخری رسول نے کہا تھا، قسم ہے خدائے لا یزال کی کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنی اولاد، اپنے مال و متاع اور اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہ کرے۔ غور سے دیکھو یہ واقعہ کیا اسی حدیث کی شرح نہیں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اگر کچھ یاد تھا تو یہ کہ قحط کی ماری ہوئی امت رسول خدا کی امت ہے۔ وہ رسول خدا جس کی خاطر سب کچھ تج دینے کا ثبوت وہ پہلے بھی بارہا دے چکے تھے، یہی وہ روحیں تھیں جنہیں دنیا کسی بھی قیمت پر نہ خرید سکی، جن کو کوئی بڑی سی بڑی نعمت اور حسین سے حسین آرزو اس یوم جزا کی یاد سے غافل نہ کر سکی۔ وہ مسلمان تھے، اور یہ آدمی آج بھی اصرار کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ کاش وہ خود انصاف کر سکے اور سوچ سکے کہ کیا ہم مسلمان ہیں۔